بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں روانگی امام حسین علیہ السلام از مدینہ تک کربلا کے پس منظر میں مختصر ہم نے بتایا کہ کس طرح یزید خلیفہ بنا، اور اپنے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم آپ کو کربلا جانے تک کے واقعات بیان کریں گے۔ جس وقت یزید ملعون اپنے باپ کو جامع مسجد کے باب الصغیر کے ساتھ دفن کرنے کے بعد واپس قصر الاقصر میں آیا تو اس نے اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا۔ اس وقت ضحاک بن قیس فاری نے اس کے سامنے اس کے باپ کی وصیت رکھی۔ اس نے وصیت کو پڑھنے کے بعد ضحاک سے پوچھا کہ اس وقت مقبوضہ شہروں میں عامل یعنی گورنر کون کون سے ہیں، تو اس نے یزید کے سامنے لسٹ رکھ دی۔ تو یزید نے یہ لسٹ دیکھ کر باقی تمام شہروں میں خطوط لکھے جو کہ شاہی فرمان کی حیثیت سے کیے گئے، مگر اس نے ولید بن عتبہ جو کہ یزید کا چچا زاد بھائی اور لنگوٹیا دوست اور حاکم مدینہ تھا، اس کو باپ کی وصیت کے مطابق ایک خفیہ خط لکھا، اور 26 رجب 60 ہجری کو عبداللہ بن ابی سرح کندی یزید کا یہ خط لے کر ولید کے دربار میں جا پہنچا۔ جب ولید کو معاویہ کی موت کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے تمام عہدیداروں کو دربار میں بلایا اور خط پڑھنے کے بعد سب سے مشورہ طلب کیا۔ ابھی مشورہ جاری تھا کہ مغرب کی اذان ہو گئی اور یہ سب لوگ مسجد نبوی میں نماز کے لیے چلے گئے۔ اس وقت یہ دستور تھا عزیزان کہ پہلے ولید ملعون اپنے ہم نواؤں کے ساتھ نماز پڑھاتا اور اس کے بعد امام مظلوم علیہ السلام مسجد میں آ کر اپنے چاہنے والوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ ولید نے نماز ختم کی تو اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے ہیں اور امام کا سجادہ بچھا دیا گیا۔ اس وقت ولید نے عمر بن عثمان سے کہا کہ جب میں چلا جاؤں تو امام علیہ السلام سے عرض کرنا کہ ایک بار قصر دارالامارہ میں تشریف لائیں، ان سے مشورہ کرنا ہے۔ نماز تمام ہونے کے بعد عمر بن عثمان نے عرض کیا کہ ولید نے آپ امام کو قصر میں یاد کیا ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ ولید سے کہو کہ ہم گھر سے ہو کر کچھ دیر بعد آ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام گھر تشریف لائے اور اہل خانہ کو آگاہ فرمایا کہ ہمیں دربار میں ولید نے بلایا ہے، اور 7 وجوہات بھی بیان فرمائیں، جن کو سن کر تمام مستورات پریشان ہو گئیں۔ اس وقت پاک عالیہ بی بی نے اپنے بھائی کی ریش اطہر پر بوسہ دیا اور فرمایا، بھیا گھبرائیں نہیں، میں اپنے بھائی کے ہر حال میں ساتھ ہوں، لیکن آپ کا اکیلے دربار جانا مناسب نہ ہوگا۔ اس وقت اس معظمہ بی بی نے اپنے بھائی جناب غازی عباس کو بلایا اور کہا کہ میں امام وقت کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، اور نہ جانے کتنا اعتماد تھا اس بی بی کو اپنے بھائی عباس پر جب مولا علیہ السلام کو سپرد کیا۔ اسی وقت 30 جوانان بنی ہاشم مولا کے ہمراہ دربار ولید کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے سب جوانوں کو اندر آنے سے منع کیا اور فرمایا کہ کوئی خطرہ ہوا تو امام علیہ السلام نعرہ تکبیر بلند کریں گے۔ جس وقت امام دربار کے اندر داخل ہوئے تو مروان نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ شہزادہ علی اکبر نے جب دیکھا کہ دروازہ بند ہو گیا ہے تو رو کر چچا سے فرمایا کہ چچا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ مولا عباس نے فرمایا کہ میرے لال، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دروازہ خیبر کے دروازے سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہے، تمہارا غلام بھی امیر المومنین کا بیٹا ہے، اور دروازہ بند کرنے میں دیر ضرور ہوئی ہے مگر اس کو کھاڑنے میں بالکل دیر نہیں لگے گی۔ امام علیہ السلام دربار میں پہنچے تو مولا کو کرسی پیش کی گئی، اور پھر ولید نے یزید کا مدعا پیش کیا کہ یزید آپ سے بیعت چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اے ولید، آج جو فیصلہ ہم اس تنہائی میں سنائیں شاید تم اس پر رضامند نہ ہو سکو، اس لیے کل جب دن ہوگا تو اہل مدینہ کے سامنے ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ ولید نے کہا کہ میں نے حاکم شام کا پیغام آپ تک پہنچانا تھا سو پہنچا دیا، اب آپ واپس بے شک تشریف لے جا سکتے ہیں۔
مگر اسی وقت مروان نے سرگوشی کی اور ولید سے کہا کہ امام علیہ السلام کو محبوس کر لو۔ امام نے جب یہ سنا تو فوراً آگے بڑھے اور فرمایا، اے زرکا کے بیٹے، ہمیں تم یا تمہارا یہ باپ شہید نہیں کر سکتے، ہمارے لیے یہ کیوں کر جائز ہے؟ ہم شہنشاہ انبیاء کے بیٹے ہیں اور ہم پر کسی غیر کی اتباع کرنا جبکہ وہ دین کے کاموں کی رعایت نہ کرتا ہو حرام ہے۔ ابھی امام علیہ السلام نعرہ تکبیر بلند نہیں کیا مگر یہ فکرے بلند آواز کے ساتھ فرمائے تو اسی وقت جناب عباس نے قصر کے دروازے میں ہاتھ ڈال کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا اور دروازے کے ٹوٹنے کی آواز سے دربار لرز گیا۔ مروان پر ہیبت کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی تو مولا عباس نے عالم جلال میں فرمایا کہ کون ہے جس نے ہمارے آقا کے ساتھ بدگوئی کی؟ مگر امام حسین نے مولا عباس اور آتے جوانوں کو روک دیا تو جناب عباس گریہ فرمانے لگے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی عباس روتے کیوں ہو؟ تو جناب عباس نے عرض کیا، مولا جنہوں نے میرے بھروسے آپ کو دربار میں بھیجا ہے میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ آخرکار ان ملائین نے آپ کے ساتھ گستاخی کی تو ہے۔ کتاب مقتل ابی داؤد، کتاب ریاض القدس، کتاب الفتوح، مقتل الخوارزمی، مسیر الاحزان، تاریخ طبری، الکامل فی التاریخ، کتاب العوالم اور الارشاد، الاعیان الشیعہ، واقع الطف، البدایۃ النہایہ، کلمات امام حسین اور کتاب لحوف میں ان واقعات کا تذکرہ جو کہ ہم بیان کر رہے ہیں موجود ہے۔ مزید صفحہ اور جلد اگر آپ کسی واقعے کی پوچھنا چاہیں عزیزان تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔